اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ اپنے سفر کا مزہ لیجئے۔ اگر مجھے کسی ایسے شخص کو کوئی مشورہ دینا ہو جس کے دل میں کچھ کرنے کی خواہش ہو تو میں کہوں گی کہ سفر کے ہر قدم کا لطف اٹھائیے۔ منزل کی چاہت میں اس قدر گم نہ ہو جائیں کہ آپ سفر کا لطف ہی کھو دیں۔ زندگی منزل سے بڑھ کر ایک خوبصورت سفر بھی ہے۔ کیا آپ نے سنا؟ زندگی منزل سے بڑھ کر ایک خوبصورت سفر بھی ہے، اور آپ میں سے کچھ کو تو یہ تک نہیں پتا کہ آپ جا کہاں رہے ہیں۔ آپ اب تک اس کی تلاش میں ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ بہت دفعہ میں چھوٹے بچوں کو سمجھاتی ہوں، خاص طور پر ان کو جن کا اسکول ختم ہونے والا ہو۔ چھوٹے بچوں کو سب کچھ جاننا ہوتا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کتنے لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ وہ 15 کے ہوتے ہی اپنی زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میرا مطلب، میں نے کبھی نہیں سوچا کہ میں یہ کروں گی جو میں کر رہی ہوں۔ میں بک کیپر تھی، میں ویٹرس تھی، میں کریڈٹ مینیجر تھی، میں آفس مینیجر تھی، میں بہت کچھ تھی، لیکن ان سب کا تعلق کبھی خادمہ بننے سے نہیں تھا۔ لیکن جب وقت آنے پر خدا نے مجھے بلایا، تب بھی مجھے بہت کچھ سیکھنا تھا، لیکن وہ سب کام جو میں نے کیے ان سے مجھے کسی نہ کسی طریقے سے تجربہ حاصل ہوا جس کو میں اب استعمال کر سکتی ہوں۔ سو اگر آپ نہیں جانتے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے تو کچھ کاموں کو یوں ہی کرنا شروع کریں۔ یہ پتا کرنے کا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے سب سے اچھا طریقہ ہے کچھ کاموں کو کر کے دیکھنا، جس سے آپ جان پائیں گے کہ کیا آپ کے لیے اچھا ہے اور کیا نہیں۔ جیسے کہ میں نے چرچ کی نرسری میں کام کرنا شروع کیا، اور 2 ہفتے کے اندر مجھے اور بچوں دونوں کو پتا چل گیا کہ میں نرسری میں کام نہیں کر سکتی۔ آمین۔ بلا شبہ میرے لیے وہ ایک مردہ کام تھا، وہ بدن کے کاموں میں سے تھا۔ مردہ کام وہ کام ہے جو کسی کام کے نہیں۔ بہت بار ہمارے پاس خدا کی طرف سے کوئی رویا ہوتی ہے، لیکن ہم خدا سے آگے نکل جاتے ہیں۔ اس کام کو کرنا اچھا تو ہے، لیکن ہم اسے غلط وقت پر کرتے ہیں۔ میں اکثر یہ کہانی بتاتی ہوں، میری کہانیاں 1 سے زائد پیغامات میں فٹ ہوتی ہیں۔ سو اگر آپ وہی کہانیاں سن سن کر تھک چکے ہیں تو معاف کیجیے، آپ کو وہی کرنا ہوگا جو میرے شوہر کرتے ہیں، وہ بہرحال ہنس دیتے ہیں۔ اور میں نے ٹیلی ویژن پہ آنے کی کوشش کی اس سے پہلے کہ خدا نے خود مجھے وہاں بھیجا، اور ہم نے ایک چھوٹا سا اسٹوڈیو سینٹ لوئس میں کرائے پر لیا، اور میں نے ٹاک شو شروع کرنے کی غرض سے اپنے چند ملازموں کو ساتھ لیا۔ میں سوال کرنے والی تھی اور وہ جواب دینے والے تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میں سوال کرتی اور جواب بھی خود ہی دیتی۔ میں نے ٹاک شو شروع کیا اور اس میں میرے علاوہ کوئی بھی نہیں بول پایا، اور 6 مہینے کے اندر مجھ تک ایک ای میل پہنچی، لیکن اس میں کوئی پیسہ نہیں تھا۔ 6 مہینے، جی خدا چاہتا تھا کہ میں ٹیلی ویژن پہ آؤں، لیکن وہ صحیح وقت نہیں تھا۔ اگر آپ خدا کے وقت سے بھی آگے پیچھے ہوتے ہیں تو وہ کام مردہ ہو جاتا ہے۔ جسم کا کام جو کام نہیں آتا، آپ کہہ سکتے ہیں جی، لیکن کبھی کبھار یہ بس شیطان کی طرف سے مخالفت ہو سکتی ہے۔ ہاں، کبھی کبھار آپ کو ہار نہ ماننے اور قائم رہنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ایک طریقہ ہے جو میں نے ڈھونڈا ہے۔ کچھ خاص کام ہے کہ جنہیں خدا نہ کرے تو وہ میں نہیں کر پاؤں گی جو میں کر رہی ہوں۔ یا اس بات کو یوں سمجھ لیجئے، میں یہ مانتی ہوں کہ اگر خدا ہمیں کسی کام کو کرنے کا حکم دیتا ہے تو وہ ہمیں ان کاموں کو کرنے کے لیے وسائل بھی مہیا کرتا ہے، ورنہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ ہرگز کر نہیں پائیں گے۔ اگر خدا ہمیں ان سب کاموں کو کرنے کے لیے وسائل مہیا نہ کرے، اسی طرح کی کچھ خاص باتیں ہیں، جیسے کہ کچھ خاص لوگ ہیں جن کو خدا اپنے کاموں کے لیے استعمال کرتا ہے، اور ہمیں بس وہی کرنا ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ اور میں حیرت میں مبتلا رہتی ہوں کہ کس طرح سے خدا لوگوں کو مہیا کرتا ہے، یہاں تک کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی۔ اب سنیں، بات بہت بڑی ہو جائے گی اگر میں ساری باتیں آپ کو سمجھانے لگ گئی۔ اگر آپ وہ کچھ کر رہے ہیں جو خدا آپ سے چاہتا ہے، سنیے گا، تو وہ سب کچھ مہیا کرے گا جو آپ کو اس کے لیے درکار ہے۔ سنیے، پہلی بات جو میں کہنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے، اگر آپ خود کو بچانا چاہتے ہیں تو خود کو جسم کے کاموں سے باز رکھیں۔ آپ ایسا کر سکتے ہیں اگر اس طرف توجہ دیں۔ آپ پہلے ہی سے جان سکتے ہیں
شاید آپ کو اس کے لیے کوئی قدم اٹھانا پڑے اور کوشش کرنی پڑے، لیکن آپ بتا سکتے ہیں کہ کب خدا کام کر رہا ہے اور چیزیں وجود میں آ رہی ہیں، یا پھر ایسا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کسی مردہ گھوڑے کو دھکیل کر پہاڑ پر چڑھا رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ اگر گھوڑا 10 دن سے مردہ ہو، اوکے، تو اب اس پر سے نیچے اترنے کا وقت ہے۔ یرمیا 2 کی 13 نہایت شاندار ہے، کیونکہ میرے لوگوں نے 2 برائیاں کی، انہوں نے مجھ آب حیات کے چشمے کو ترک کر دیا اور اپنے لیے حوض کھودے ہیں، شکست حوض جن میں پانی نہیں ٹھہر سکتا۔ حوض کی جگہ آپ کنواں بھی سمجھ سکتے ہیں۔ سو وہ کہتا ہے کہ 2 طریقے سے تم غلطی کر سکتے ہو، مجھے بھول جاؤ، مجھے تلاش کرنا چھوڑ دو، اور اپنا کنواں کھود کر دیکھ لو کہ وہاں کوئی پانی نہیں ہے۔ یہ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ جیسے یہ وہ کام ہے جس سے میں خوش ہو جاؤں گی۔ آپ جا کر وہی کرنے کی کوشش کرتے پھر بھی خوش نہیں ہوتے۔ اچھا، اس سے کام بن جائے گا۔ سو آپ وہ کنواں کھودتے ہیں تو بھی آپ پیاسے رہتے ہیں۔ ہمیں اپنی مرضی کرنا بند کرنا اور خدا کی مرضی کو جاننے کے لیے وقت نکالنا ہے۔ آپ میں سے کتنے میری بات کو تھوڑا بہت سمجھ رہے ہیں؟ میرا مطلب جب میں کہتی ہوں کہ مردہ کاموں کو ترک کر دیجئے، ٹھیک ہے۔ اب دوسری چیز جس کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ وقت ضائع کرنے والے وہ تمام اچھے کام ہیں جو آپ نے غلط ارادے کے تحت کیے ہیں۔ ارادے خدا کے لیے بہت اہم ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ اس سے زیادہ ضروری سوال یہ ہے کہ ہم کیوں کرتے ہیں۔ یہ بات دہرانا چاہتی ہوں، ہم کیوں کرتے ہیں۔ اس سے زیادہ بڑا سوال ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں، اگر آپ ارادوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو کمرے میں خاموشی ہو جاتی ہے، کیونکہ بہت دفعہ رک کر اور ٹھہر کر ہم اس بات پر غور نہیں کرتے کہ واقعتاً ہم یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں۔ کیا یہ سب میں اس لیے کر رہی ہوں کہ واقعی خدا مجھ سے یہ سب کچھ چاہتا ہے، یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کر رہی ہوں تاکہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں، یا کیا میں یہ اس لیے کر رہی ہوں کہ یہ سب ایسا کرتے ہیں، یا میں یہ اس لیے کر رہی ہوں کہ تم چاہتے کہ میں ایسا کروں اور مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے ایسا نہ کیا تو میں مزید تمہاری پسندیدہ نہیں رہوں گی، یا کیا میں یہ اس لیے کر رہی ہوں کہ میں اونچی ناک والی ہوں اور میں نہیں چاہتی کہ کچھ بھی ہو جائے اور مجھے پتا ہی نہ چلے۔ سنیے، میں ایسا کر چکی ہوں۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے خود کو ایسی باتوں میں الجھایا صرف اس لیے کہ میں کسی بھی ہونے والی بات سے ناواقف رہنا نہیں چاہتی تھی۔ سمجھیے، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، اگر سننا چاہتے ہیں ٹھیک ہے۔ متی 6 باب کی پہلی آیت، خبردار اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ کتنا مشکل ہے، اپنی کسی بھی اچھائی کو دوسروں سے چھپانا اور اس کے بارے میں اپنا منہ بند رکھنا۔ آپ جانتے ہیں کتنا مشکل ہے کسی کے لیے دعا کرنا اور وہ کام خدا کو کرتے ہوئے دیکھنا، ان کو بتائے بنا میں نے اس کے لیے دعا کی۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہمیشہ ہی ایسا کرنا غلط ہے، لیکن ہمیشہ ہی ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ سارا جلال خدا ہی کو کیوں نہ دیا جائے؟ آمین۔ کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ مشکل ہے نا؟ اور میں نے دعا کی۔ اچھا، شاید یہ ٹھیک بھی ہو، یا شاید خدا اس کے بجائے یہ چاہتا ہو کہ آپ خاموش رہیں اور دیکھیں کہ یہ سب کچھ اس نے کیا، ورنہ آپ کے لیے کوئی اجر نہیں۔ سو یہ بھیانک ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم جو کرتے ہو غلط مقصد سے کرتے ہو تو تمہارے لیے کچھ اجر نہیں، تم اپنا اجر کھو چکے ہو۔ بس جب تو خیرات کرے اور بھلائی کے کام کرے تو اپنے آگے نرسنگا نہ بجوا تاکہ کام کی مشہوری ہو جائے، جیسا کہ ریاکار یا اداکاری کرنے والے اداکار عبادت خانوں اور کوچوں میں کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کی بڑائی کریں۔ کیا مجھے کچھ کہنے کی اجازت ہے؟ ہم آج بھی فکر مند ہوتے ہیں کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے۔ ہم آج بھی اپنا وقت بے تحاشا لوگوں کو خوش کرنے میں صرف کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کی قطعی پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے، لیکن اس بات کی پرواہ کرنی چاہیے کہ خدا ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ آمین۔ مجھے لگتا ہے کہ دنیا میں سب سے کمال بات یہ ہے کہ انسان اس بات سے بالکل آزاد ہو جائے کہ لوگ کیا سوچتے ہیں۔ آمین۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں اور بہت روحانی طور پر بتا رہی ہوں کہ آپ کے پاس اپنا مکمل اجر موجود ہے، لیکن جب آپ غریبوں کو دیتے اور بھلائی کے کام کرتے ہیں تو جو آپ کا دایاں ہاتھ کرتا ہے اسے آپ کا بایاں ہاتھ نہ جانے۔
پوری پردہ کے ساتھ نہیں۔ اس سے ایک بات جو میری سمجھ میں آئی ہے کہ جو تیرا داہنا ہاتھ کرتا ہے اسے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے۔ اگر خدا مجھے کسی بڑے کام میں شامل ہونے کا فضل دیتا ہے تو مجھے محتاط رہنا ہے اور گھر جا کر اس کے بارے میں سوچتے رہنے اور اس پر بار بار خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ کتنا کمال کا کام کیا ہے، کیونکہ اگر ہم واقعی ایمان رکھتے ہیں کہ خدا نے یہ میرے ذریعے سے کیا تو ہمیں جلال بھی اس کو ہی دینا چاہیے، اور محتاط رہنا چاہیے کہ کہیں ہم یہ تو نہیں سوچ رہے کہ ہم میں کوئی بات ہے، سمجھیے، کیونکہ یہ ہم نے کیا تاکہ تیری خیرات پوشیدہ رہے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ یہ بات مجھے بہت پسند ہے کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں خدا اسے دیکھتا ہے، اور ہمیں نرسنگا بجوانے اور اعلان کروانے کی ضرورت نہیں ہے، اور خدا اسے دیکھتا ہے، اور صرف خدا ہی ہے جو ہمیں ہمارا صحیح اجر دے سکتا ہے۔ سو جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں، اور اگر آپ اسے خدا کی خدمت کی غرض سے کرتے ہیں اور کسی کے لیے باعث برکت ہوتے ہیں، تو کسی اور کو نہیں بلکہ خدا کو ہی دیکھنا اور آپ کا اجر دینا ہے۔ جو آپ پردہ داری سے کرتے ہیں اس کا اجر خدا آپ کو سرعام دے گا۔ اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ سو یہ اسی طرح سے چلتا جاتا ہے، اور اسی طرح کی اور بھی بہت سی آیات ہیں جو ہم دیکھتے ہیں۔ ہمیں اس بات کی یقین دہانی کرنی ہے کہ ہمارا ارادہ نیک ہے۔ بائبل میں کچھ حوالے ہیں جو ہمیں عدالت کے دن کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ہمارے کیے ہوئے سارے کام خدا کی نظروں سے گزریں گے، اور فقط وہی جو پاک ہیں باقی رہیں گے۔ باقی ہر شے آگ میں جل جائے گی۔ سو مجھے لگتا ہے کہ بہت اہم ہے کہ جو ہم کرتے ہیں ان کاموں کو کرنے کا مقصد درست ہو۔ آج کے لیے ہوم ورک، میں نے آپ کو اس ہفتے بہت سارا ہوم ورک نہیں دیا، صرف کچھ چیزیں ہیں، لیکن میں آپ سے کہوں گی کہ گھر جائیے، کچھ وقت نکالیے اور اپنے ساتھ ایک چھوٹی سی میٹنگ کیجیے اور ان ساری باتوں پر غور کیجیے جو آپ کرتے ہیں۔ شاید وہ کمیٹیاں جن میں آپ جاتے ہیں، یا وہ کام جو آپ چرچ میں کرتے ہیں، وہ کام جو آپ لوگوں کے لیے کرتے ہیں، اور خود سے بھی پوچھئے کہ میں یہ سب کچھ کیوں کرتی ہوں۔ اگر ان دونوں باتوں میں سے آپ کو ایک نہیں کہہ سکتے کہ خدا نے مجھے یہ کرنے کے لیے کہا ہے، یا میں کسی کے لیے باعث برکت ہونے کے لیے یہ کر رہی ہوں، پھر آپ کو دوبارہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے یا نہیں، کیونکہ اگر آپ صرف کسی کو دکھانے کے لیے ایسا کرتے ہیں تو یہ وقت کا ضیاع ہے، کیونکہ اس سے آپ کو اجر نہیں ملنے والا۔ کیا آپ سن رہے ہیں؟ آپ کو اس کا کوئی بھی اجر نہیں ملے گا۔ ایک کہانی میں سنا سکتی ہوں جو کہ اسے واضح کر دے گی، پھر آگے چلیں گے۔ ایک دن میں اپنے نیلز ٹھیک کروا رہی تھی۔ آپ جانتے ہیں تب وہ بڑی رائن سٹون جیزس پین بہت مشہور تھی، سو میں نے بھی ایک پہن رکھی تھی، اور وہاں ایک نرس تھی جو کسی دوسری لڑکی سے اپنے نیلز ٹھیک کروا رہی تھی، اور اس نے مجھ سے کہا کہ یہ جیزس پن بہت خوبصورت ہے، اور پھر اس نے اپنے بارے میں بتایا کہ وہ کینسر وارڈ میں کام کرتی ہے اور یہ کتنا مشکل ہے، بیمار لوگوں کے ساتھ رہنا اور ان کا خیال رکھنا، جبکہ ہسپتال والوں نے انہیں خداوند کے بارے میں بتانے سے منع کر رکھا ہو۔ جی، پھر فوراً ہی میرے دماغ میں ایک ترکیب آئی کہ میں وہ پن اس کو دے دوں اور اسے بتاؤں کہ مجھے یقین ہے یسوع نام میں طاقت ہے، اور لوگ جب اس نام کو دیکھ ہی لیں گے تو انہیں برکت ملے گی اور شاید ان میں امید جاگے گی۔ جی، مجھے لگا کہ مجھے رکنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ یہ کام میں پردے داری سے کروں اور کوئی لمبی چوڑی کہانی نہ بنے، لیکن میرا جسم اس سب کے بارے میں کچھ اور کہہ رہا تھا اور میری روح کچھ اور۔ میرا بدن کہہ رہا تھا تھوڑی توجہ حاصل کروں، لیکن میری روح کہہ رہی تھی کہ پوشیدگی سے کروں۔ خدا نے میرے لیے انتظام کیا اور مجھے اس خاتون کے ساتھ چند لمحات تنہا میسر آ گئے۔ جو لڑکی میرے نیلز پر کام کر رہی تھی اس کے پاس چیزیں ختم ہو گئیں، اس کو 7 والی جگہ کے سپلائی ہاؤس سے جا کر چیزیں لانی تھی تاکہ کام ختم کر سکے، اور جو لڑکی اس کے نیلز پہ کام کر رہی تھی وہ بھی کچھ منٹ سے کہیں گئی ہوئی تھی۔ سو وہاں صرف میں اور وہ تھے، اور میری روح کے اندر یہ چھوٹی سی جنگ چل رہی تھی، کیا مجھے یہ کر دینا چاہیے؟ میرا مطلب خدا نے انتظام کیا ہے کہ میں پوشیدگی سے وہ کام کر سکوں، میں جانتی تھی، لیکن میں نے بد دیانتی سے اس کام کو کیا اور انتظار کیا جب تک وہ واپس نہیں آ گئی، اور پھر میں نے اسے کرنے کی نمائش کی۔ جی، میں نے محسوس کیا کہ خدا چاہتا ہے کہ میں اسے آپ کو دے دوں، اور تب جب آپ اسے پہنے تو لوگ دیکھیں اور واہ واہ سب دیکھتے رہ گئے کہ میں کتنی عظیم ہوں،
اور کتنا اچھا کام تھا جو میں نے کیا. مجھے بہت اچھا لگا, میرا بدن بہت خوش ہوا. اور جب میں دکان سے باہر نکلی تو میں نے خداوند کی آواز کو سنا. امید ہے کہ تجھے خوشی ہوئی کیونکہ تیرے لیے بس اتنا ہی اجر ہے. میں اپنی ایک کہانی سے بات واضح کر سکتی ہوں بجائے 500 حوالہ جات پڑھنے کی. یسوع نے ریاکاروں کو جھڑکا. ریاکار ڈرامائی اداکار ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے اور خود بالکل بھی ویسا نہیں کرتے. یہ تب ہوتا ہے جب ہم فقط مذہبی ہو جاتے ہیں. ہم ہر ایک کی عدالت کرتے ہیں, ہر ایک پر تنقید کرتے ہیں, لیکن اپنے آپ کو نہیں دیکھتے. میں آپ کے لیے اس میں سے تھوڑا سا پڑھوں گی. متی 23 میں لکھا ہے, اس وقت یسوع نے بھیڑ سے اور اپنے شاگردوں سے یہ باتیں کہیں کہ فقیہ اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں, استادوں سے اختیارات سنبھالے ہیں. بس جو کچھ وہ تمہیں بتائیں وہ سب کرو اور مانو, لیکن ان کے سے کام نہ کرو کیونکہ وہ کہتے ہیں اور کرتے نہیں. میرے لیے اس سے زیادہ برا اور کچھ نہیں ہے جو شخص کلام کی تعلیم دیتا ہے اور خود بس ایک بہت بڑا ریاکار ہے. میرا مطلب, اگر میں یہاں کھڑے 3 دن آپ کو یہ بتانے میں لگا دوں کہ لوگوں کے ساتھ کس طرح برتاؤ کریں اور بھلائی کس طرح کریں, اور پھر میں یہاں سے جاؤں اور پھر ملنے والے پہلے ہی شخص سے انتہائی بری طرح صرف اس لیے پیش آؤں کہ اس نے میری مرضی کے خلاف کچھ کر دیا, تو ایمانداری سے بتا رہی ہوں, خدا کو مجھے نیچے بٹھا دینا چاہیے اور دوبارہ مجھے کبھی پل پٹ پر نہیں آنا چاہیے. غلطیاں ہم سب کرتے ہیں, لیکن غور سے سنیے. اگر آپ دوسروں کو کچھ کرنے کے لیے کہتے ہیں تو پہلے آپ کو اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ آپ خود بھی وہی کر رہے ہیں. سمجھے؟ چند حوالہ جات کے بعد آگے بڑھتے ہیں. فقیر اور فریسی ایسے بھاری بوجھ جن کو اٹھانا مشکل ہے باندھ کر لوگوں کے کندھوں پر رکھتے ہیں, مگر آپ ان کو اپنی انگلی سے بھی ہلانا نہیں چاہتے. دیکھیں, مذہبی لوگ اس طرح کے ہیں. وہ آپ کو وہ ساری باتیں بتاتے ہیں جو آپ کو کرنے کی ضرورت ہے, لیکن کچھ کرنے میں آپ کی مدد نہیں کرتے. سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, باز آئیں. اور تیسری بات جو کہ اہم ہے, وقت کا ضیاع ہے. وہ ہے ہمیشہ ہی فکر کرنا, چیزوں کو سلجھانے کی کوشش کرنا. کیا آپ کی زندگی میں کچھ ایسا ہے جس کو سلجھانے کی آپ کوشش کر رہے ہیں؟ کیا میں آپ کو کچھ بتاؤں؟ اس کا نتیجہ بس یہ ہوگا کہ آپ مزید الجھتے جائیں گے. آپ جوابات ڈھونڈ نہیں سکتے, صرف خدا کے پاس جوابات ہیں. زمین پر ہوتے ہوئے آپ ان باتوں کو سمجھ نہیں پائیں گے جو آپ کی زندگی میں ہو رہی ہیں. خدا کی ذات میں بہت سے راز چھپے ہیں, اور بجائے کہنے کے کہ کیوں خدا کیوں, خدا چاہتا ہے آپ کہیں خدا میں تجھ پر بھروسہ رکھتی ہوں. مجھے سمجھ نہیں آتا کیوں. جانتے ہیں بھروسہ ایسے سوالات پر مبنی ہے جن کے جوابات نہ ہوں. ہم سب کے پاس ایسے سوالات ہوں گے جن کے جوابات نہ ہوں. جی ہاں, جیسے کہ گزرے سالوں میں بہت سے حملے میری صحت پر ہوئے. میں ان چیزوں کی بات نہیں کر رہی جو مجھے بیمار کرتی ہیں, لیکن صرف ان چیزوں کی جو مجھے پریشان کرتی ہیں, جیسے کہ چنڈیاں یا پاؤں کے انگوٹھے کے سوجن. جی, میری دانت کی ہڈی بڑھ گئی. اگلے دن میں ڈینٹسٹ کے پاس چلی گئی اور اس نے کہا, جی آپ جانتی ہیں آپ کو ضرورت ہے $5,000 کی یا $7,000 کا دانت بنے گا جس میں, اور اس میں 6 مہینے لگیں گے, اور آپ کے دانت میں ہڈی نہیں ہے, سو ہم ہڈی امپلانٹ کریں گے, اور اس میں شاید 6 مہینے لگیں یا شاید 6 ہفتے لگیں. آپ کو پتا ہے یہ وہ اور پتہ نہیں کیا کیا. میرے شوہر کو کبھی کچھ نہیں ہوتا. میرا مطلب وہ ہمیشہ خوش رہتے ہیں. وہ کبھی نہیں کہتے میں تھکا ہوا ہوں. ان کا موڈ کبھی خراب نہیں ہوتا. ہر صبح وہ گاتے ہوئے اٹھتے ہیں. جی, وہ ایسا کرتے ہیں, او کیا خوبصورت صبح ہے, کیا سہانا دن ہے, اور پھر وہ میرے لیے اوکلاہوما کا وہ گانا شروع کر دیتے ہیں, پور جسٹ ڈیڈ. اور میں بس جیسے وہ جانتے ہیں کہ صبح میں بس میں ایسی ہوتی ہوں. مجھے کافی پاٹ پکڑاؤ اور خاموش رہو. آمین. میں صبح صبح سڑی ہوئی نہیں ہوتی, لیکن میں صبح کے وقت لوگوں سے زیادہ گھلتی ملتی نہیں ہوں. مجھے خدا سے ملنے کی ضرورت ہوتی ہے اس سے پہلے کہ میں لوگوں سے ملوں. یقین کریں. اور آپ جانتے ہیں, میں نے کبھی بھی انہیں کسی بھی چیز سے
तंग आते हुए नहीं देखा किसी चीज से। वो लोगों की परवाह नहीं करते, उन्हें परवाह नहीं कि वो क्या कहते हैं। हम मसाइल में उलझे हो वो वैसे ही रहते हैं, मसाइल में ना हो तब भी वो वैसे ही रहते हैं। वो हमेशा खुश रहते हैं। और ईमानदारी से कहूं तो कभी कभी मुझे बहुत गुस्सा आता है। मतलब मैं सोचती हूँ, अच्छा हमेशा मेरे ही दिमाग में कोई ना कोई परेशानी क्यों रहती है। और वो हमेशा खुशबाश। जैसे कि एक बार उनकी आंख में मोतिया उतर आया और किसी ने पूछा डेव कैसे है। मैंने कहा जी यकीनन वो बिल्कुल ठीक है, उनका काम भी ठीक चल रहा है, वो पहले ही अच्छी तरह देख सकते हैं। आप जानते हैं सब बिल्कुल ठीक है। अच्छा अगर मैं ऐसा कह पाती तो यहाँ कुछ ऐसा होता, आप जानते हैं क्योंकि लेकिन आप जानते हैं कि मुझे नहीं पता और मैं मुकाबलेबाजी पर उतरकर इसकी खोज नहीं करूंगी। मैंने सालों ऐसा ही किया है। अच्छा क्यों, क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ? ये वो और पता नहीं क्या क्या। नहीं, शैतान मुझसे नफरत करता है और वो हर तरह से मुझे बर्बाद करने की कोशिश करता है ताकि यकीनी तौर पर मुझे तबाह करे। वक्फा, यहाँ ये बात खत्म होती है। लेकिन मेरे पास एक बहुत बड़ी गवाही है। आप जानते हैं वो क्या है? कि मैं फिर भी यहाँ खड़ी हूँ। आमीन। और कभी कभार शायद आप बस इतना ही कह सकते हैं कि जी मैं यहाँ हूँ, मैं अब तक सांस ले रही हूँ और यीशु पर ईमान रखती हूँ। आमीन। आप बहुत बार अपने आप को बचा सकते हैं, इत्मीनान का सांस ले सकते हैं और सिर्फ इतना कहने से कि मैं इस बात में खुद को नहीं उलझाऊंगी। जब आप इस ज़हनी कैफियत में उलझ जाते हैं और आपका दिमाग घूमता जाता है और घूमता जाता है, घूमता जाता है, घूमता जाता है, घूमता जाता है। आप जानते हैं कि लफ्ज़ फिक्र का सही मायने क्या है? मैं आपको जल्दी बताऊंगी जैसे ही मैं खुद तलाश कर लेती हूँ। डराना, परेशान करना, थकाना, फाड़ डालना। डराना, परेशान करना, थकाना, फाड़ डालना। ये मेरी तारीफ है। इसके लिए बेकार की सोच से खुद को अजाब में मुब्तला करना, एक ही बात के गिर्द जहन को गोल गोल घुमाना, इन सवालों के जवाब की तलाश में जो कभी नहीं मिलते, अपना वक्त मुकम्मल तौर पर जाया करना और अच्छा फल न रखना। जानते हैं मैं ऐसा नहीं करती। मैं बस आपको ये बताना चाहती हूँ कि उम्मीद है शायद किसी दिन मैं आपको फिक्र करने से बाज रख सकूं या इसे कम ही कर सकूं। इससे कुछ बेहतर नहीं होता, इससे कुछ भी बदलेगा नहीं। ये कुछ ठीक नहीं कर सकती, लेकिन फिक्र करना आपको बीमार कर सकता है, आपका सर दर्द कर सकता है, आपको कैंसर में भी मुब्तला कर सकता है, रात को जगा के दुख दे सकता है, ये आपको थका सकता है। तो मैं आपको बहुत सी बुरी बातें गिनवा सकती हूँ जो इससे पैदा होती हैं, लेकिन फिक्र करने से कोई अच्छी बात पैदा नहीं होती जो मैं आपको बता सकूं। फिक्र कभी किसी को बदल नहीं सकती। हम महज अपना वक्त जाया करते हैं जब हम वो करने की कोशिश करते हैं जो सिर्फ खुदा कर सकता है। लेकिन जब हम उस पर भरोसा करते हैं कि वो जरूरत के मुताबिक हालात को बदलेगा, तो चाहे हम उनमें से हों जिन्हें खुद को बदलने की जरूरत होती है, तो भी वो हमारी मदद करता है और हमारी मुशक्कतों को फलदार बनाता है और उसकी ताकत और इत्मीनान हमारे सफर को पुरलुत्फ बनाते हैं।